السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ سامعین کرام، معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 9 ستمبر سن 1999 بروز جمعرات کو ہماری اس مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کی توفیق سے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ضروری باتیں بنیادی طور پر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے میرے اس لیکچر کا موضوع، میری اس تقریر کا موضوع ہو سکتا ہے ایک دو مجلس میں اسے میں مکمل کروں۔ میری تقریر کا موضوع ہے فیضان سنت یا فیضان بدعت۔ آپ حضرات شاید اس حقیقت کو جانتے ہوں کہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ملاوٹوں کا بڑا خاص رواج چلتا ہے۔ ہر چیز کے اندر ملاوٹ، کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہوں یا تعمیر و بنا کی چیزیں ہوں، ہر چیز کے اندر ملاوٹ چلتی ہے۔ ہمارے ملکوں میں ایسے بھی گندم نما جو فروش ملانے بھی ہیں جنہیں دیکھیں تو برجستہ وہ شعر یاد آتا ہے کسی شاعر کا کہ تردامنی پہ شیخ ہمارے نجائیو، تردامنی پہ شیخ ہمارے نجائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بالکل ابھی ابھی سدرۃ المنتہا سے حضرت اتر کے آئے۔ ایسے ٹیپ ٹاپ اور ایسے عمامے اور ایسے قبے جبے اور ایسے پگڑ اور ایسے گاڑھے سرمے اور اس کے اوپر پانوں سے اپنے لبوں کو جو عنابی بنا لیتے ہیں، اور جناب علی اتنی بڑی بڑی زلفیں اور او خوب خط تراش خراش، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ایسا لگتا ہے جیسے کہ ماشاءاللہ بالکل ابھی ابھی ٹپکے ہیں حضرت۔ ایسے لوگ بھی ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جنہوں نے دین اسلام کے اندر بھی ملاوٹیں شروع کی ہیں، خوب ملاوٹیں کی اور لیبل لگایا اہل سنت والجماعت کا۔
اس کے پسے پردہ جو گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور جو گندا کھیل کھیلا گیا دنیا بہت کم اس سے واقف ہے۔ اکثر ایسے لوگ ہیں بیچارے جو ناواقف ہیں۔ ایسے لوگوں کو عوام میں، جہلا میں کافی پذیرائی حاصل ہے، کافی مقبول عام ہیں وہ لوگ بیچارے بھولے بھالے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ ان کے میٹھے میٹھے انداز سے، ان کے دلربا ترانوں سے، ان کے دلکش آوازوں سے، اور ان کی خوب سریلی اور نئی نویلی سروں سے، اور ان کے نعتوں سے اور ان کے گانوں سے خوب مست ہو کر، محظوظ ہو کر ان کے دامنوں سے لپٹتے ہیں اور ان کے دام میں اور ان کے جال میں آ جاتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں ہوں یا ہمارے بچے ہوں یا ہمارے بوڑھے ہوں یا جوان۔ اور جناب علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کس کو محبت نہیں ہے؟ کس کو محبت نہیں؟ سب کو محبت ہے۔ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن یہ محبت کے پیمانے اصل میں کہیں کہیں کچھ اور ہیں، کہیں کچھ اور ہیں۔ میں آج کی مجلس میں اسے بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سہارا لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ٹائٹل لگا کر، اس کے پس پردہ بدعات، خرافات، قصے، کہانیاں، افسانے، جھوٹی روایتیں، باطل چیزیں، من گڑھت خواب اور اپنے بزرگوں کی وہ نہ ختم ہونے والی داستان بیان کی جاتی ہے کہ علامہ والحفیظ، اور تو اور اپنے دام میں، اپنے چنگل میں، اپنی جال میں پھنسانے کے لیے لوگوں نے خوابوں کا ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور ان خوابوں پر اپنے مذہب اور اپنے دھرم کی بنیاد رکھی۔ جناب علی کسی کے خواب میں فلاں آ رہے ہیں، کسی خواب میں کوئی آ رہا ہے، اور تو اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور وہ ہری ہری گنبد خضرا کی جالیاں، وہ گنبد خضرا کے ہرے ہرے ماڈل لوگوں کو تصور کرایا جاتا ہے، بتیاں بجھا کے ایمان کو لوٹا جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے؟ اب لائٹیں آف ہوں گی، بتیاں بجھیں گی، اب تصور مدینہ ہوگا، تصور مدینہ ہوگا۔ اور اس میں حضرت جو تصور مدینہ، مجھے ریاض میں ہمارے ایک دوست ہیں اب کی سفر میں، انہوں نے مجھے بتلایا اور کہنے لگے جیسے ہی بتیاں، ہم تو گئے، وہ ہمارے ہاں نوکری کرتے تھے، ہم تو اچھا سمجھ کے لائے تھے، لیکن اس نے پورا یہاں گینگ بنایا، تو ہم گئے اس کے ہاں، اور اس نے جو ہے ایک گنبد خضرا کا ایک فوٹو، اس کی فوٹو لا کر کے سامنے رکھا، اور اس کے نیچے لائٹ جلائی ہلکی سی، جیسے ہمارے ہاں بمن برہمن جو ہوتے ہیں پجاری، وہ ناریل یا اپنی دیوی دیوتاؤں کے ہوٹلوں میں دیکھیں آپ باقاعدے ایک چھوٹی سی بتی لگا کر کے لائٹ لال سی، اور وہ ٹائٹل کے طور پہ رکھتے ہیں، ایسے انہوں نے بھی جیسے شروع کیا اور لائٹ آپ کی، اور جو ہے گانا شروع کیا، جیسے تصور مدینہ شروع ہوا، کہنے لگے میں نے جو مین تھا اس کا، کہنے لگے میں اندھیرا دیکھا، میں نے کہا اب معاملہ صاف ہے، اب اس میں پیٹ لو جس کو پیٹنا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی جو میں نے اس جو امیر تھا ان کا، اس کے اوپر اچھلا، اچھل کے جو میں نے اس کی گریبان پکڑی اور لگانا شروع کیا، میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا وہ بھی پیٹنا شروع کیا، تو سارے کمرے کھول کے بھاگے، اور کہنے لگا پولیس آ گئی، جدے میں ریاض میں پولیس آ گئی، یہ کسی سی آئی ڈی نے خبر کر دی ہے، پولیس نے دھاڑ مارا ہے۔ بولے کوئی نظر نہیں آیا، سب گلیوں میں بھاگ گئے، اور میں نے پکڑا جس کو، اس کو خوب پیٹا، اور اچھا پیٹ کے میں نے کہا تم خبیثو یہ کیا کر رہے ہو۔ تو ایسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک پارٹی نکلی ہے، الیاسی گروپ۔ میں نے کبھی بتلایا تھا آپ کو تبلیغی جماعت کے تعلق سے کہ تبلیغی جماعت کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا نام بھی الیاس ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ محمد الیاس ہے۔ وہ بھی قادری، حنفی، نقشبندی، چشتی، سہروردی، مراقب، صوفی منش آدمی تھے۔ ایسے ہی اب یہ جو اپنے آپ کو بدعتی لوگ ہیں، بدعت کے جو سوداگر ہیں، شرک جن کے گھٹیوں میں پڑی ہوئی ہے، جن کے سر کے اوپری بال سے لے کر اور تلوے تک جو شرک کے اندر، بلکہ اس کے اوپر ہی
ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر شرک بہ رہا ہے اور بیچارے شرک میں ملوث ہیں. ہری پگڑی طوطے شاہ لوگ جو ہیں یہ لوگ جناب علی اب جب ان کا چراغ گل ہونے لگا اور جب الحمدللہ کتاب و سنت کی جو آندھیاں چل رہی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو طوفان کتاب و سنت کا امڈ آیا ہے دنیا کے اندر اور لوگ قرآن و سنت کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہونے لگے ہیں، تو پھر انہوں نے دیکھا اب ہمارا چراغ جو ہے ٹمٹمانے لگا ہے. تب انہوں نے ایک دوسری پارٹی بنائی. اس پارٹی کا نام جو ہے تحریک اسلامی رکھا. تحریک دعوت اسلامی، تحریک دعوت اسلامی. ہمارے ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ پروگرام میں ان کی فرمائش پہ بالخصوص پیش کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دعوت اسلامی کے بہت ہی سرگرم آدمی تھے اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، توفیق دی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ قرآن و سنت کی راہوں پر گامزن ہیں اور توبہ کیا انہوں نے. اور پھر انہوں نے ہی مجھے یہ بات بتلائی کہ آج ہمارے ہندوستان یا پاکستان کے گھر گھر میں یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں موجود ہے جس کا نام رکھا گیا ہے فیضان سنت، جس کا نام ہے فیضان سنت. یہ کتاب باقاعدے بطور شادیوں میں دلہنوں کو ہر ایک کو، جس طرح تبلیغی جماعت والوں نے اور یا دیوبندی جماعت والوں نے وہ بہشتی زیور نکالی تھی نا، جس کا بہشتی زیور جو گھروں میں، اب انہوں نے اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگانے والوں نے بھی باقاعدہ جناب علی یہ فیضان سنت کے نام سے یہ کتاب نکالی ہے اور گھر گھر کے اندر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اور گھر گھر میں اس کا درس ہوتا ہے. جیسے فضائل اعمال تبلیغ نصاب کا درس ہوتا ہے، ایسے انہوں نے بھی انہی کے اس پر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح الیاس صاحب نے پارٹی بنائی، کیوں؟ جب دیوبندیت کا چراغ گل ہونے لگا اور دیوبندیت دم توڑنے لگی، دیوبندیت قدم قدم پہ ذلیل اور رسوا ہونے لگی اور لوگوں نے دیوبندیت کی چہرے سے وہ نقاب پھاڑا اور اس کے خطرناک اور بھیانک عقیدوں کا جب مشاہدہ شروع کیا، تو الیاس صاحب قادری نے دوسری ایک پارٹی نکالی جس کا نام رکھا گیا تبلیغی جماعت. یہ پارٹی میں نے اس کی تاریخ بتلائی ہے اور میری کیسٹ موجود ہے، تاریخ تبلیغی جماعت. تو اس کے فاؤنڈر تھے جناب محمد الیاس صاحب جو ہے میواتی، دہلی کے رہنے والے تھے، میواتی. اور پھر جب انہوں نے بھی دیکھا سنیوں نے، یہ سنی اپنے آپ کو کہنے والے جو بدعتی ہیں، تو بدعتی خیر دونوں ہیں، دونوں حنفی ہیں، دونوں ایک ہی ڈگر کے ایک ہی راہ کے مسافر ہیں. بس جب دیکھا کہ اب ہمارے بھی چراغ گل ہو رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، جو ہے دعوت اسلامی کے نام سے یا ایک اور انہوں نے بنائی سنی تبلیغی جماعت کے نام سے انہوں نے جماعت بنانا شروع کی. اور پھر اب دعوت اسلامی کے ہاتھ میں یہ فیضان سنت کتاب دی گئی. انشاءاللہ میری تقریر کا موضوع یہی فیضان سنت ہے. میں اسی کا پوسٹ مارٹم کروں گا اور مجھے زیادہ تکلیف کرنے کی ان سے ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ بریلوی جماعت کے لوگ ہیں. کون سے جماعت کے لوگ ہیں؟ یہ بریلوی. ہر دور میں ان کے نام وغیرہ بھی چینج کرتے رہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ سب کٹر پنتھی TTS ٹناٹن سنی جس کو کہنے خار بریلوی جماعت کے لوگ ہیں اور احمد رضا خان کو اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا مقتدا، بلکہ احمد رضا کے بھی کتے اپنے آپ کو کہتے ہیں. یہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ احمد رضا کے کتے کہتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے، یہ نہ جانے کن کن لوگوں کے کتے ہیں. بالخصوص اس کتاب کا لکھنے والا تو اپنا نام ہی نہیں ذکر کرتا ہے، بلکہ جب بھی اپنا ذکر کرتا ہے تو سگے مدینہ ہی کہتا ہے، یعنی مدینے کا کتا. بہت بھائی ہمارے ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ کتا ان کو کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یار سمجھنے کی کوشش کرو، میں کتا اتتا کسی کو نہیں کہتا. میرے کیا ضرورت ہے میں انسان کو کتا کہوں؟ اللہ نے تو لقد کرمنا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو بھائی عزت بخشی ہے، ہم نے عزت بخشی ہے، انہیں کتا نہیں بنایا. یہ اپنے منہ پلے بن رہے ہیں، کتے بن رہے ہیں، خنزیر بن رہے ہیں، سور بن رہے ہیں، بلی بن رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا بن رہے ہیں. اپنے پیروں کے بیویاں بننے تک کا تصور کرتے ہیں. لوگ تو غلو اور محبت میں اپنے مرشدوں کی بیویاں بننے تک کا تصور اور تمنا کیے ہوئے رہتے ہیں. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے خواجہ عزیز الحسن صاحب مرید تھے جنہوں نے کتاب لکھی اشرف السوانح. اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندیوں کے بڑے بڑے سرخیل امام ہیں بھائی. ان کے بارے میں کہتے ہیں خواجہ عزیز الحسن صاحب اپنی ان کتاب جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ جناب علی اشرف السوانح میں کہ حضرت میرے دل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے اور بلکہ بڑی شدت کے ساتھ یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں آپ کی بیوی ہوتی.
استغفراللہ، بھائی یہ بھی کوئی محبت ہے یار؟ بھائی محبت کا انداز یہ بھی کوئی کہ آدمی عورت بننے کی تمنا کرے؟ بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، لیکن